بلوچستان کی تاریخ میں صرف ایک وزیر اعلیٰ نے مدت پوری کی۔ اسمبلی کی تاریخی عمارت کی تعمیر پر کتنی لاگت آئی؟ پہلی اسمبلی کا قائد ایوان کون تھا؟ بلوچستان اسمبلی کی تاریخی عمارت کا سنگ بنیاد 1973 میں اس وقت کے گورنر بلوچستان نواب محمد اکبر خان بگٹی نے رکھا تھا۔ عمارت کو گیدان کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے، جو انوکھا اور دیدہ زیب ہونے کے علاوہ بلوچستان کی ثقافت کا آئینہ دار بھی ہے۔ کوئٹہ شہر کی معروف شاہراہ زرغون روڈ پر واقع بلوچستان اسمبلی کی عمارت 10 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ عمارت کی تعمیر پر 5 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ اسمبلی کی عمارت سے قبل شاہی جرگہ ہال میں 21 ارکان اسمبلی کے لیے نشستیں تھیں، جبکہ اسمبلی عمارت میں 72 ارکان کے لیے نشستیں رکھی گئی ہیں، اور اس وقت بلوچستان اسمبلی کے ارکان کی تعداد 65 ہے۔ بلوچستان کی پارلیمانی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جام محمد یوسف کے علاوہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا۔ وہ 10 دسمبر 2002 سے 9 نومبر 2007 تک قائد ایوان رہے، جبکہ سب سے کم عرصہ یعنی 22 دن میر ظفر اللہ جمالی وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ نواب اسلم رئیس ثانی 4 سال 9 ماہ، جبکہ جام میر غلام قادر اور میر عبد القدوس وزنجو 2 بار قائد ایوان رہے۔ بلوچستان اسمبلی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل اور ان کے صاحبزادے سردار اختر جان مینگل، جام میر غلام قادر کے صاحبزادے جام محمد یوسف اور پوتے جام کمال خان آلیانی بھی قائد ایوان رہے۔ بلوچستان میں 4 مرتبہ گورنر راج نافذ کیا گیا۔ 4 مرتبہ ہی بلوچستان اسمبلی کے قائد ایوان اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد مستعفی ہوئے۔ ان وزرائے اعلیٰ میں میر تاج محمد جمالی مرحوم، سردار اختر مینگل، نواب ثناء اللہ خان ظاہری اور جام کمال خان شامل ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے پہلے انتخابات دسمبر 1970 میں منعقد ہوئے، تب ارکان اسمبلی کی کل تعداد 21 تھی، جن میں خواتین کے لیے ایک مخصوص نشست بھی شامل تھی۔ کیونکہ اس زمانے میں اسمبلی کی کوئی باقاعدہ عمارت نہیں تھی، اس لیے اسمبلی کا دفتر ٹاؤن ہال یعنی شاہی جرگہ ہال میں قائم کیا گیا، اور افتتاحی اجلاس اس وقت کے گورنر میر غوث بخش وزنجو نے طلب کیا، جس کی صدارت عبدالصمد خان اچکزئی نے کی۔ اس اجلاس میں محمد خان بارزوئی اور مولوی سید محمد شمس الدین بالترتیب بلا مقابلہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ پہلی اسمبلی کا قائد ایوان سردار عطا اللہ مینگل اور قائد حزب اختلاف نواب غوث بخش بارزوئی کو منتخب کیا گیا۔ تاہم تقریباً 9 ماہ بعد پہلی اسمبلی معطل کر دی گئی، اور پھر جام میر غلام قادر کی سربراہی میں یہ دوبارہ فعال ہوئی۔ مولوی شمس الدین کی شہادت کے بعد 3 جون 1974 کو قادر بخش بلوچ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے، جبکہ 1974 کے اختتام پر جام میر غلام قادر خان کے مستعفی ہونے پر محمد خان بارزوئی 4 دسمبر 1974 کو بلا مقابلہ قائد ایوان منتخب ہوئے۔ دوسری بلوچستان اسمبلی 10 مارچ 1977 کو وجود میں آئی اور 4 جولائی 1977 تک قائم رہی۔ تیسری بلوچستان اسمبلی 12 مارچ 1985 کو وجود میں آئی۔ اس اسمبلی میں ارکان کی تعداد بڑھا کر 45 کر دی گئی، جس میں 3 اقلیتی ارکان بھی شامل تھے، ملک سرور خان کاکڑ اور آغا عبدالظاہر احمد زئی بالترتیب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، جبکہ میر جام میر غلام قادر قائد ایوان منتخب ہوئے۔ اسی دوران بلوچستان اسمبلی نئی تعمیر شدہ عمارت میں منتقل ہوئی، جس کا افتتاح اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے کیا۔ 26 نومبر 1988 تا 7 اگست 1990 تک قائم رہنے والی چوتھی اسمبلی میں سردار محمد خان بارزوئی اور میر عبد المجید بزنجو بالترتیب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، جبکہ میر ظفر اللہ خان جمالی قائد ایوان منتخب ہوئے۔ لیکن اسمبلی اکثریت ثابت نہ کرنے کے باعث تقریباً 20 روز بعد ہی ٹوٹ گئی۔ بعد ازاں عدالتی احکامات کے نتیجے میں بحال ہونے والی اسمبلی نے نواب اکبر خان بگٹی کی قیادت میں میر محمد اکرم بلوچ اور عنایت اللہ خان بازئی کو بالترتیب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا۔ 5ویں بلوچستان اسمبلی 2 نومبر 1990 سے 19 جولائی 1994 تک قائم رہی۔ اس اسمبلی میں ارکان کی تعداد کم کر کے 23 کر دی گئی، اور خواتین کے لیے کوئی نشست مختص نہیں کی گئی۔ میر تاج محمد جمالی قائد ایوان منتخب ہوئے۔ 2.5 سال قائد ایوان رہنے کے بعد وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے، جس کے بعد نواب ذوالفقار مقسی نے یہ منصب سنبھالا۔ 6ٹھی اسمبلی اکتوبر 1993 سے 1996 تک قائم رہی۔ اس اسمبلی میں نواب ذوالفقار مقسی نے قائد ایوان اور مولانا عبد الواسع نے قائد حزب اختلاف کے طور پر خدمات انجام دی۔ 7ویں اسمبلی 1997 تا 1999 قائم رہی۔ سردار اختر جان مینگل قائد ایوان منتخب ہوئے۔ تقریباً 18 ماہ تک قائد ایوان رہنے والے سردار اختر مینگل اکثریت کا اعتماد کھو دینے کی بنا پر مستعفی ہوئے، اور اس کے بعد ایوان نے میر جان محمد جمالی کو اپنا قائد منتخب کیا۔ اکتوبر 2002 کو منتخب ہونے والی 8ویں بلوچستان اسمبلی کے ارکان کی تعداد 43 سے بڑھا کر 65 کر دی گئی، جن میں 51 عمومی، 11 خواتین اور 3 اقلیتوں کی نشستیں شامل تھی۔ میر جان محمد یوسف قائد ایوان اور کچکول علی ایڈوکیٹ قائد حزب اختلاف منتخب ہوئے۔ 2008 کے عام انتخابات کے بعد 9ویں اسمبلی وجود میں آئی۔ نواب محمد اسلم خان رئیس ثانی کو قائد ایوان منتخب کیا گیا۔ اس اسمبلی کی خاص بات یہ تھی کہ اس
کے تقریباً تمام ارکان ہی کابینہ میں شامل تھے۔ یہ اسمبلی 14 جنوری 2013 کو برطرف کر دی گئی اور صوبے کی تاریخ میں دوسری مرتبہ گورنر راج نافذ کیا گیا۔ مئی 2013 کے عام انتخابات کے نتیجے میں 10ویں بلوچستان اسمبلی وجود میں آئی۔ مری معاہدے کے تحت نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے وزارت اعلیٰ کا قلم دان سنبھالا۔ معاہدے کے تحت 2.5 سال بعد 24 دسمبر 2015 کو چیف آف جھلاوان نواب ثناء اللہ ظاہری نے قائد ایوان کا منصب سنبھالا۔ بعد ازاں اپوزیشن سمیت تمام اراکین نے قائد ایوان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی، جس کے پیش نظر وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ ظاہری نے 9 جنوری 2018 کو استعفیٰ دے دیا اور پھر 13 جنوری 2018 کو پاکستان مسلم لیگ ق کے رکن صوبائی اسمبلی میر عبد القدوس بزنجو 10ویں قائد ایوان منتخب ہوئے۔ 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں بلوچستان کی 11ویں اسمبلی وجود میں آئی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ انتخابات سے چند ماہ قبل صوبے کے سیاسی رہنماؤں نے بلوچستان عوامی پارٹی نامی ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی، جس نے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور پھر میر عبد القدوس بزنجو اسپیکر، سردار بابر موسیٰ خیل ڈپٹی اسپیکر، جبکہ میر جام کمال خان صدر میں قائد ایوان منتخب ہوئے۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تو اس دوران ان کی اپنی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی میں بھی اختلافات سامنے آئے، جس کے باعث میر جام کمال نے اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا اور میر عبد القدوس بزنجو 11ویں اسمبلی کے دوسرے اور مجموعی طور پر 18ویں قائد ایوان منتخب ہوئے۔ بلوچستان کی 12ویں اسمبلی 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے سرفراز بگٹی بلا مقابلہ نئے قائد ایوان منتخب ہوئے ہیں۔